واقعہ معراج یا سفر معراج انسانی عقل کو دنگ کرنے والا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش الہی پر بلایا، لیکن سائنس اس واقعہ کو تسلیم کرنے میں حیل و حجت سے کام لیتی ہے اور اپنی عقل و دانش کے مطابق نت نئے تجربات کر کے قرآن مجید میں بیان کیے گئے تمام حقائق کو پرکھنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ سائنس نے بہت ترقی کی اور جدید دور میں چاند تک سفر کرنے کے بعد اب دیگر سیاروں کو تسخیر کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی کے باوجود انسان روشنی کی رفتار کے مطابق سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ روشنی کی رفتار کو حاصل کرنے میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ 1905 میں آئنسٹائن نے نظریہ اضافت پیش کیا۔ اس تھیوری میں آئنسٹائن نے یہ واضح کیا ہے کہ ڈائمنڈ سپیس کی تمام مشکلات اس نظریے کے مکمل ادراک کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ وہ اس نقطے پر پہنچا کہ روشنی کی 90% رفتار سے سفر کرنے والے جسم کا حجم آدھا رہ جاتا ہے اور وقت کی رفتار بھی آدھی رہ جاتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق اگر ہم تصور کریں کہ کوئی راکٹ روشنی کی رفتار پر چلتا ہے تو زمین کے زمان کے مطابق 50,000 سال کی مسافت اس راکٹ کے زمان کے مطابق ایک دن میں طے ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ راکٹ جتنی تیز رفتار سے چلے گا اسی حساب سے اس کا وقت سکڑ جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی جسم کے اس قدر تیز سفر کرنے سے انسان کا مکمل نظام تنفس آہستہ ہو جائے گا اور اس پر وقت کم گزرے گا۔ اس نظریے کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر وقت رک جائے گا، مگر اس رفتار سے سفر کرنا انسان کے اختیار میں نہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو وقت، رفتار، روشنی اور مکان کا خالق ہے، وہ اگر اپنی قدرت خاص سے کسی کو اس رفتار سے سفر کروا دے تو اس شخص پر وقت تھم جائے گا۔ ناظرین، واقعہ معراج اس عظیم سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری میں سوار ہوئے اس کا نام براق ہے۔ اسی براق پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ کو آسمانوں کی معراج ہوئی۔ ناظرین، براق کیا ہے؟ کیا یہ ایسی مخلوق ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہے؟ اس کی رفتار کیا ہے؟ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مسافتیں کتنی رفتار سے طے کی تھی؟ ناظرین، مکہ مکرمہ اور بیت المقدس کے درمیان کا فاصلہ 1500 کلومیٹر ہے۔ فرض کریں کہ اگر ہوائی جہاز سے سفر کیا جائے تقریباً 1 گھنٹہ لگے گا، اور اگر یہی سفر جنگی طیارے سے کیا جائے تو تقریباً 50 منٹ میں بیت المقدس پہنچ جائے گا۔ خلائی شٹل سے خلا سے زمین تک کا سفر 26,000 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے کرتی ہے۔ اگر اسی رفتار سے سفر کیا جائے تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر 2 منٹ میں طے کیا جائے گا۔ سائنس کی دنیا میں اب تک کی معلوم ترین تیز رفتار روشنی کی ہے۔ روشنی کی رفتار 1,86,000 فی سیکنڈ بنتی ہے۔ 2 مقدس شہروں کا سفر اگر روشنی کی رفتار سے کیا جائے تو اسے طے کرنے کے لیے جتنا وقت درکار ہے اسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمان تک اور پھر ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک کا سفر طے کیا۔ پھر اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ واپس آئے۔ تو آخر براق کی رفتار کیا تھی؟ یقیناً یہ روشنی کی رفتار سے تیز تر ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور ہی رفتار ہے جس تک انسانی عقل کی ابھی تک رسائی نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ اس رفتار کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح ہوا ہے:
اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جب کاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں تھا کہ فرشتہ میرے لیے سواری لے کر آیا۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ ناظرین، لفظ براق دراصل باریک سے نکلا ہے، اور باریک چمک کو کہتے ہیں۔ مراد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی وہ انتہائی سفید، چمکدار اور روشن تھی کہ اس کا نام براق پڑ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ براق کو اس لیے براق کہا جاتا ہے کہ وہ برق یعنی بجلی کی چمک کی مانند اس کی رفتار ہے۔ اسرا معراج ایک عظیم سفر بلکہ ایک معجزہ ہے جس کی کیفیت اور حقیقت تک انسانی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ انسانی تاریخ میں اس طرح کا سفر نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ یہ ایسا سفر ہے جس میں تمام انسانوں کے سردار فرشتوں کے سردار کے ہم رکاب تھے۔ معراج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کائنات کی سیر کی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کی، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا اور تمام انبیاء اور رسولوں سے بھی ملاقات کی۔ اس سفر میں فطرت اور قدرت کے تمام قوانین ٹوٹ گئے تھے، دور قریب ہو گئے، حاضر اور مستقبل، دنیا اور آخرت یکجا ہو گئے تھے۔ یہ سفر کیسے اور کس رفتار سے طے ہوا؟ آخر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول کو وہ کون سی قوت عطا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوا کا غلاف چیرتے ہوئے خلا کا سفر طے کیا، جہاں کشش ثقل اور آکسیجن کے قوانین اپنی جگہ ہے۔ اس حوالے سے انسان اپنی محدود عقل و فہم سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان قانون طبیعت کا پابند ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بلند ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح کائنات ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر گئے تو دنیا کا نظام رک گیا اور ہر چیز ٹھہر گئی، جیسے اگر کسی انسان سے روح نکال دی جائے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے تو کائنات کا نظام چل پڑا، کیونکہ یہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہی قائم اور دائم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے اور یہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ ناظرین، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جزاک اللہ۔